یعنی جس نیت سے یہ تفاسیر شروع ہوئی یا یہ روایتیں شروع ہوئی یا تالمودی ٹیچنگ شروع ہوئی، وہ نیت نہیں رہی۔ تالمود میں کب گڑبڑ ہوئی؟ جب معاملہ بہت ہی بگڑ چکا تھا، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ یقینی بنانے کی کوشش کی کہ وہ کبھی خدا کے قانون کو توڑنے کے قریب نہ پہنچیں۔ در حقیقت ہم اس ذہنیت کو نہمیہ کی کتاب میں یہودا کی واپسی کے دوران شروع ہوتے دیکھتے ہیں۔ نہمیہ 13 باب آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 اور 19 پڑھ دیں۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں بعض کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے عمرا سے جھگڑا کر کے کہا کہ یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں۔ اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ آمین جی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ نے دروازوں کو کیا کیا جی؟ بند کرنے کا حکم دیا تاکہ شہر کے بازار میں کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ کیا یہ بری چیز تھی خرید و فروخت کرنا؟ ہے جی بری چیز تھی؟ نہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تورا میں لکھا کہیں نہیں لکھا۔ یہ قانون نہمیہ نے بنایا۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ نہمیہ نے۔ کیوں بنایا؟ کہ کہیں تورا کا حکم نہ ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے۔ ایک ڈر سے بنایا کہ خرید و فروخت کے دوران کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو تورا کی نفی کا سبب ہو۔ تو کس ڈر سے بنایا یہ حکم؟ تاکہ تورا کی کیا کی جائے؟ وفاداری کی جائے۔ تورا کی وفاداری کی جائے۔ اچھا، لیکن وہ صرف تابع داری کر رہے تھے تاکہ نافرمانی کو کیا کیا جائے؟ روکا جائے۔ یہ مقصد ہے باڑ بنانے کا۔ یہ مقصد ہے باڑ بنانے کا، یعنی ربینیکل ٹیچنگ کا، تالمودی روایات کا۔ یہ مقصد تھا جب اس کی بنیاد رکھی گئی نہمیہ کے دور میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن یہ معاملہ اوور ہو گیا، ریڈ لائن کراس کر گیا، کیونکہ جو ریڈ لائن تھی وہ کیا تھی؟ کہ جو روایات ہیں، یعنی جو باڑ ہے، ربینیکل ٹیچنگ ہے یا تلمودی مواد جو ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے جی مین ریڈ لائن۔ اس کا مقصد بھی پیچھے یہی تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تاہم یہ ذہنیت آخر کار پرمان چڑھی، نہ صرف خدا کے قانون کو توڑنے کے ڈر سے بلکہ مزید باڑیں شامل کی گئیں، بلکہ باڑ خود خدا کے قانون کے برابر ہو گئی۔ باڑ کیا ہو گئی؟ خدا کے قانون کے برابر ہو گئی۔ تاہم یہ ذہنیت آخر کار پروان چڑھی، نہ صرف خدا کے قانون کو توڑنے کے ڈر سے بلکہ مزید باڑیں کیا کی گئیں، یعنی مزید روایات کو کیا کیا گیا؟ شامل کیا گیا، تاکہ خدا کا قانون نہ ٹوٹے۔ لیکن معاملہ الٹ ہوا کہ جو باڑیں بنائی گئی تھیں، یعنی جو روایات بنائی گئی تھیں، جو تفاسیر بنائی گئی تھیں کہ خدا کا حکم نہ ٹوٹے، وہ خدا کے قانون کے برابر آ گئے۔ یہودیوں میں اس کی جو اہمیت تھی وہ کس کے برابر ہو گئی؟ خدا کی شرع کے برابر۔ سو یہ ایک بڑا معاملہ خراب ہوا جس نے یہودیت کو بہت زیادہ گمراہی میں دھکیل دیا۔ اسی طرح انسان کے قانون کو خدا کے برابر یا اس سے بھی بلند کرنا شروع کر دیا گیا۔
لہٰذا ہم تالمود میں کچھ ربیوں کے اپنے احکام کو خدا کے حکم سے بلند کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یہودیوں کے زبانی تورا یعنی اورل تورا سے نکلا ہے۔ اس کے لیے بڑا محتاط ہو کر ہمیں چلنا چاہیے کہ تالمود کی ہر بات کو ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم تالمود کی ہر بات کو مانیں، ضروری نہیں ہے کہ ربیوں کی ہم ہر بات کو کیا کریں، تسلیم کریں، یہ ضروری نہیں، ہم پر فرض نہیں ہے۔ تو اکثر میں کہتا ہوں کہ جو ربینیکل ٹیچنگ بائبل مقدس کو سپورٹ کرتی ہے ہم اس کو مانیں گے، اور جو نہیں کرتی اسے ہم نہیں مانیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو انہوں نے اپنے حکام کو خدا کی تورات سے بھی بلند کیا۔ ایک حوالہ جو ہے وہ بابلی تالمود 21 سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے میرا بیٹا تورات سے بھی زیادہ ربی حکام کے بارے میں محتاط رہے۔ تورا میں ممانتیں ہیں، لیکن جو کوئی ربی کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ موت کے لائق ہے۔ یہ بیان ہے ربیوں کے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا تورا سے بھی زیادہ ربی حکام کے بارے میں محتاط رہے۔ تورا سے بھی زیادہ، کس سے زیادہ؟ تورا سے بھی زیادہ۔ تورا میں مانتے ہیں، لیکن جو کوئی ربی کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ موت کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر 1000 نبی ہیں تو ان میں سے تمام ایلیا اور الیشا کے قد کے برابر کے ہیں۔ کس کے برابر ہے؟ یہ میں ایک اور حوالہ پڑھ رہا ہوں، یہ حوالہ ہے تالمود کا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی ربام کا مشنا کا تعارف ہے، یہ وہاں سے حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر 1000 نبی ہیں تو ان میں سے تمام ایلیا اور الیشا کے قد کے برابر کے ہیں اور ایک خاص تعبیر دیتے ہیں۔ لیکن اگر 1001 ربی ہے اور 1000 نبیوں کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھے کہ خدا نے ہمیں انبیاء سے سیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ کس سے سیکھنے کی اجازت نہیں دی؟ صرف ان ربیوں سے جو منطق اور حکمت والے لوگ ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں نے کو نہیں سیکھنا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یعنی ربیوں کی تفسیر یا تعلیم نبیوں کے برعکس ہے تو کس کی بات کو ماننا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں ربیوں کی بات کو ماننا ہے، نبیوں کی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے الہام سے زیادہ اپنے قوانین کو کیا دی؟ ترجیح دے دی۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ خراب ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے گمراہی پھیل گئی۔ چنانچہ جو خدا کے قانون کو توڑنے سے روکنے کے لیے نیک نیت اور ارادے سے شروع ہوا وہی خدا کے قانون کی نافرمانی میں بدل گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باڑ بنائی گئی تھی، جو روایت یا تشریح یا اضافی حکم بنائے گئے تھے بطور روایت، وہ کس لیے بنائے گئے تھے؟ اس ڈر سے کہ خدا کا حکم نہ ٹوٹے۔ تو ایک وقت یہ آیا کہ یہ باڑیں جو ہے خدا کے قانون کے خلاف کھڑی ہو گئی اور یہی توڑنے کا سبب بن گئے، اور یہ سکھایا گیا کہ باڑاں نو یاد رکھنا ہے، باقی حکم ٹوٹ جائے تھے ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ سو اس کو کمپیئر کر لیں حوالہ جات کے ساتھ، بائبل کیا کہتی ہے اور ربیوں کے بیان آپ نے پڑھ لی ہیں۔ استثنا 4 باب آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، پڑھ دیں۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے حکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ استثنا 12 باب آیت نمبر 32 بھی پڑھ دیں۔ جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تم اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ بائبل کی تعلیم کیا ہے؟ کہ حکموں کو نہ بڑھانا ہے اور نہ گھٹانا ہے۔ لیکن ربیوں کی تعلیم کیا ہے؟ کہ حکم ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن ربیوں کی تعلیم نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ میرا بیٹا تورا سے زیادہ ربیوں کے حکام کی کیا کرے؟ تابعداری کرنے میں محتاط رہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے حوالہ جات پڑھ لی ہیں۔ اگرچہ یہودا کے پاس خدا کا قانون تھا جیسا کہ شمالی بادشاہت کے برخلاف تھا، لیکن آخر کار وہ اپنے قانون کو برابر یا زیادہ اہمیت میں رکھتے تھے۔ یہی وہ گناہ تھا جس کے لیے یسوع نے فریسیوں کو ڈانٹا تھا۔ یسوع نے
फरीसियों को क्या किया था? इसके लिए मरकज 7 बाब आयत नंबर 8 पढ़ें और 9 पढ़ें। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म बिल्कुल रद्द कर देते हो। बिल्कुल क्या कर देते हो? रद्द कर देते हो। 7 की 12 भी पढ़ दें, 12 और 13। तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के हुक्म को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो और उसे बतेरे काम करते हो। और ऐसे बथेरे काम करते हो। अगरचे यहूदा वापस आया, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने बनाए हुए कवानीन को फॉलो करने के लिए अपने दीन में शामिल करना शुरू कर दिया, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, जो बाद में तालमूद के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है जी। अगरचे यहूदा वापस आया, लेकिन उनका दिल यहोवा खुदा के कलाम पर नहीं था, बल्कि इंसान की रवायात के मुताबिक था। वापस तो वो आ गया, लेकिन दिल सारा कहां लगा हुआ है? इंसानी रवायात पर। मसाया ने आकर डांटा भी कि ये तुमने क्या शुरू कर दिया। रवायात बुरी नहीं है जब तक वो बाढ़ है, जब तक वो बाढ़ है। लेकिन वो बाढ़ अगर खुदा के कानून की जगह ले लेगी या उससे भी बुलंद हो जाएगी तो फिर वो गुनाह है। फिर वो क्या है? गुनाह है। सो लिहाजा मोहतात रहने की जरूरत है। यिर्मयाह 3 की आयत नंबर 10 में भी लिखा है, और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि रयाकारी से मुराद है कि उसने इंसानों के हुक्मों को मानना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। रयाकारी से मुराद दिखावा या ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जो हकीकत में नहीं है। दूसरी तरफ शुमाली सल्तनत कभी वापस नहीं आई। अशूरिया के बादशाह यानी एसर हाडून ने वो काम खत्म किया जो उसके पेशरों ने शुमाली सल्तनत को कैद में लेकर शुरू किया था। इसके बाद शुमाली सल्तनत को शाजो नादर ही अगर कभी किताब में दोबारा एक मुतहद वजूद के तौर पर तस्लीम किया गया है। इसकी वजह यह है कि वो आखिरकार मुंतशिर हो गए थे, यानी परगिंदा हो गए थे, और सामरिया में कभी वापस नहीं आए थे। जनूबी बादशाहत यहूदा की सरजमीन पर वापस आई थी। ठीक है जी। वो कभी भी वापस नहीं आए। सो लिहाजा तो ये कबाइल कहां गए वाकई कोई नहीं जानता। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ टुकड़े इस इलाके में वापस आ गए थे, लेकिन मजमूई तौर पर वो कम अज कम इंसान की नजरों में खो गए थे। 10 कबीले मजमूई तौर पर वो क्या हो चुके थे? खो चुके थे। अगरचे नए अहद के दौर में शुमाली 10 कबीलों में से सभी अभी तक खत्म नहीं हुए थे। आखिरकार वो बिखर गए और तमाम अकवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर जम हो गए, यानी उनके अंदर पवस्त हो गए। पता ही नहीं चलता था कि गैर कौम कौन है और खुदा की कौम कौन है। इस कदर वो परगिंदा हो गए, इस कदर वो खो गए। ठीक है जी। जिनको तलाश करना अब मुमकिन नहीं था।